الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الہدایہ قرآن کلاس تمام شرکاء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب کریم کا بے پایہ احسان اور شکر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تصدق خاص سے ماہ رمضان المبارک کی بابرکت پر رحمت ساعتیں، اور آج 23 رمضان المبارک ہمارا موضوع صبر اور شکر کی فضیلت اور اس کی برکات۔ تو کل صبر کا موضوع ہم نے شروع کیا تھا، اس پر گفتگو ہوئی تھی کہ جس کا نچوڑ یہ تھا، چند لائنوں میں عرض کر دوں کہ دنیا کی زندگی مشکل ترین راستہ ہے۔ اللہ رب العزت نے خود فرمایا سورہ بلد میں، لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الانسان في كبد۔ بے شک ہم نے انسان کو انتہائی مشقت میں پیدا کیا ہے۔ وہ انسان کا اور مشقت کا، مشقت مشکل راستے کو برداشت کرنا اور مشکل راستے سے اللہ رب العزت کے حکم کے تابع رہتے ہوئے، اللہ رب العزت کی رضا میں رہتے ہوئے اور اللہ رب العزت کی خاطر کامیابی سے گزر جائے۔ اور پھر راہ حق میں بے حد مشکلات، قربانیاں، جان کی قربانیاں، مال کی قربانیاں، اولاد کی قربانیاں اور آزمائشیں لازم ہیں۔ تو اس مشکل سفر میں اللہ رب العزت کی بارگاہ اقدس سے جو ہمیں اس مشکل سفر کو کامیابی سے طے کرنے کا جو نسخہ عطا ہوا ہے وہ صبر اور شکر۔ وہ یوں سمجھیے کہ صبر اور شکر کا مومن کا اور صبر و شکر کا ہر لمحہ کا ایک دوستی والا ساتھ ہے۔ جب یہ اکٹھے چلتے ہیں تو پھر مومن کی زندگی ہمیشہ کامیاب رہتی ہے، اپنے منزل پہ ضرور پہنچتا ہے۔ اور پھر اس پر جب وہ صبر اور شکر کرنے میں کامیاب ہوتا ہے تو پھر اللہ رب العزت کی بارگاہ اقدس سے اس پر انعامات کی بارش ہوتی ہے۔ یہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ صبر کرنے والا متقین کے گروہ میں شامل ہو جاتا ہے، صبر کرنے والا دونوں جہاں میں کامیابی حاصل کرنے والوں کے گروہ میں شامل ہو جاتا ہے، صبر کرنے والا محسنین کے گروہ میں شامل ہو جاتا ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ صبر کرنے والا اللہ کا محبوب بن جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے محبت فرماتا ہے۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلا کہ صبر جو ہے یہ اللہ رب العزت کی اس بندگی کا نام ہے جو صرف اللہ کی رضا کے لیے ہوتی ہے۔ اس میں ریاکاری کا دخل نہیں ہوتا، اس میں کسی اور چیز کا دخل نہیں ہوتا، جو صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہوتی ہے اور اسی کی رضا کی خاطر ہوتی ہے۔ اس لیے پھر اس کا آفٹر ایفیکٹ یہ ہوتا ہے کہ صبر کرنے والا ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا منظور نظر رہتا ہے۔ یعنی منظور نظر وہی ہوتا ہے
جو محبوب کی پسند میں آ جائے، محبوب کی چناؤ میں آ جائے، اس کی نظر میں آ جائے، تو نظر میں وہی آتا ہے جو محبوب کی خاطر مشکلات برداشت کرنے والا ہوتا ہے۔ اب یہ تو نہیں کہ جہاں آسانی ہے وہاں محبوب کو تلاش کر لیا اور جہاں مشکل آئی تو کہا جی نہیں جی ہم نہیں کر سکتے، خدا نخواستہ۔ تو یہاں محبوب کا قرب پانے کے لیے مشکلات کا سفر زیادہ ہوگا، کٹھن سفر، اور اس کی مثال سب سے پہلے اللہ پاک نے اپنے انبیاء کرام کو بنایا، اولو العزم رسول کو بنایا علیہ الصلوۃ والسلام، اور سب سے بڑھ کر اشرف الانبیاء، افضل الانبیاء اور نبی الانبیاء، خاتم النبیین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا۔ حضور علیہ السلام نے خود فرمایا کہ جتنی کل انبیاء پر آزمائشیں اور مشکلات آئی ہیں ان سب سے بڑھ کر تنہا میری ذات پر آئی۔ حیات طیبہ کتنی کہ 63 ایئرس، یعنی دنیا کی زندگی دنیا میں وجود باجود کے ساتھ موجود رہنا، 63 ایئرس ہیں، 63 برس ہیں، اور 63 برس میں جو مشکلات آئی ہیں، اور ہر قدم پر گزشتہ انبیاء میں سے کسی نبی میں ایسا موقع آ گیا ہوگا جیسے کہ حضرت یونس علیہ السلام کی مثال دی گئی کہ قوم نے جب بہت ستایا، تنگ کیا، بات نہیں مانی تو آپ نے ان سے کنارہ کشی اختیار کر لی، اور پھر انبیاء کرام کی ساری اللہ پاک نے قصے قرآن کریم میں بیان فرمائے ہوئے ہیں جو ہمیں سارے قرآن سے پتہ چلتے ہیں، غیب کی باتیں۔ تو جب بھی قوم نے ستایا، گستاخیاں کی یا ریجیکٹ کیا اپنے پیغام کو، تو انبیاء کرام نے ان کے لیے بد دعا فرما دی، اور اس بد دعا کے نتیجہ میں وہ قومیں عذاب کا شکار ہو گئی۔ مگر اللہ رب العزت کی اتنی بڑی رحمت کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آخری امت کو جو نبی عطا فرمائے تو ان کو رحمت للعالمین بنا کر دنیا میں اتارا۔ پہلے آپ کی ذات کو دونوں جہاں کی رحمت کے لیے تیار کیا، سجایا، اتنا صبر، اتنا شکر سرکار والا صفات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں بھرا کہ سارے نبیوں کے برابر بلکہ اس سے بھی زیادہ تکلیفیں حضور علیہ السلام کو ملی ہیں، آزمائشیں ملی ہیں، مشکلات کا سفر طے کرنا پڑا ہے، ہر گھڑی، ہر لمحہ، ہر دن، مگر رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان اقدس سے کبھی بھی امت کے لیے بد دعا نہیں نکلی، اور نافرمانوں کے لیے بد دعا نہیں نکلی، بلکہ ہمیشہ حضور نے دعا فرمائی۔ تو پھر ہمارے لیے سب سے بڑا نمونہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں بتا دیا نا کہ اگر تمہیں صبر کے بارے میں کہا جائے صبر کرو، مشکل آئے شکر کرو، کسی نے تکلیف دی ہے، تکلیفیں دی ہے، ایک تکلیف نہیں کئی تکلیفیں دی ہے، یہاں تک کہ جان کو بھی ختم کرنے کے لیے وہ تیار ہوا ہے، تو اس پر بھی صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا، اور دیکھنا ہے اس کے لیے فوراً اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضور ہی تمہارے لیے سب سے بڑا نمونہ۔ اگر تم کہو کہ اللہ کا قرب چاہیے تو لازم ہے کہ مشکلات میں صبر کرنا، لازم ہے کہ مشکلات میں صبر کرنا ہے، اور یہ سلیقہ اللہ پاک نے ہمیں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی والا صفات سے، آپ کی حیات طیبہ سے، اور آپ کے اہل بیت طہار کی حیات طیبہ سے، اور آپ کے کردار سے یہ طریقہ ہمیں سکھایا ہے، یہ سلیقہ سکھایا کہ سب سے زیادہ یعنی ہر مشکل جو بھی دنیا میں آ سکتی ہے وہ دیکھ کر اس پر صبر کی امید کرنا، اور صبر کرتے ہوئے اس کو دیکھنا، ہر مشکل جو ہے اس پر صبر کرتے ہوئے
निशानी जो है अल्लाह ताला ने दे, एक नमूना जो है वो अल्लाह पाक ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और आपके अहले बैत को बनाया। अब दुनिया में रहते हुए जो भी मुश्किल हमारे ऊपर आए आजमाइश आए तो फौरन, जैसे फिलिस्तीन में एक माँ के बच्चे शहीद हो गए, मासूम बच्चे, उस माँ ने रोते हुए क्या कहा कि मेरे ये बच्चे हुसैन से बड़े तो नहीं है, मेरे ये बच्चे अली अकबर से ऊपर तो नहीं है, अली असगर से ऊपर तो नहीं है। या अल्लाह तेरा शुक्र है कि मेरे बच्चों ने भी हुसैनी सुन्नत को अदा किया। उस माँ को सब्र कैसे आया, और उस माँ ने शुक्र किस बात पर किया कि जब मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहजादे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल इतना सब्र फरमा सकते हैं और फरमा रहे हैं, तो फिर हम उनकी गुलामी में कैसे आएंगे? तभी आएंगे जब हम सब्र करेंगे। और फिर शुक्र किस बात पर किया कि मौला तेरा शुक्र है कि मेरे बच्चों ने हुसैनी सुन्नत को अदा किया, और मैं सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाहि तआला अलैहा के गुलामों में मेरा नाम लिखा गया। जो आजमाइश उन पर आई थी वो मेरे ऊपर आई, और जो उनके बच्चों पर आई थी वो मेरे बच्चों पर आई। तो ये नमूना अल्लाह ताला ने सबसे पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद तैयबा पर आपकी आले पाक को बनाया, ताकि सब्र करना, ये हमारे ऊपर कर्म है ना बहुत बड़ा, कि हमें सब्र करना मुश्किल न लगे, मुश्किलात में से गुजरना हमें मुश्किल न लगे, आजमाइशों को पार करना हमें मुश्किल न लगे। तो अल्लाह पाक ने हमें ये नमूना हमारे सामने पहले तैयार किया, फिर हमें सब्र का हुक्म दिया। इसलिए फिर जो सब्र करते हैं उनका मकाम क्या होता है कि सब्र करने वाला हमेशा अल्लाह ताला का मंजूर नजर होता है, और सब्र करने वालों को अल्लाह ताला मोहब्बत करता है। अल्लाह का महबूब हो जाना और अल्लाह का मंजूर नजर हो जाना ये कोई छोटी बात नहीं है। वो कामयाब हो गया हर मकाम पे कामयाब हो गया, जिसको ये दो इनाम मिल गए कि अल्लाह का मंजूर नजर भी हो गया और अल्लाह से मोहब्बत भी कर लिया। तो इसी सिलसिला में हमने कल जो सबक पढ़ा था सब्र की फजीलत और अहमियत, उसका हमने मुख्तसरन जायजा लिया, और अब ये चैप्टर भी जारी है। इंशाल्लाह आज का ये पूरा होगा आज, और कल हमारे लिए शुक्र का चैप्टर होगा, और उसके बाद फिर हम इंशाल्लाह ताला वाइंड अप कर देंगे। तो आज सब्र के तहत हमने क्या देखना है, ये सब्र करना, जैसे अभी अर्ज किया मैंने, सब्र करना आली हिम्मत अंबियाए किराम का शेवा है, यानी सुन्नत है ये नबियों की। तो कौन सा मोमिन है जो नबियों की सुन्नत अदा करते हुए घबराए? वो नबियों की सुन्नत अदा करेगा तो फिर नबियों के साथ उनके ग्रोह में शामिल हो जाएगा। हुजूर अलैहिस्सलाम ने ये खुशखबरी दी हुई है कि मेरी उम्मत के उलमाए बाअमल, यानी उलमाए किराम जो अमल करते हैं, पूरा जो पढ़ते हैं पढ़ाते हैं उस पर अमल करते जिंदगी गुजारते हैं, उनकी जिंदगी कुरान बन जाती है, हदीस बन जाती है, अल्लाह की नजर में आ जाते हैं, अल्लाह की मोहब्बत में आ जाते हैं, तो उनका दर्जा जो है वो बनी इसराइल के नबियों के बराबर। मेरी उम्मत के बाअमल उलमाए किराम का दर्जा बनी इसराइल के नबियों के बराबर है। तो फिर इसलिए कि जो विरासत उन्होंने ली है और जिस विरासत को संभाले हुए हैं वो अंबिया किराम की विरासत है। हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाया ना कि अल उलमा वरसतुल अंबिया, कि अंबिया किराम जो है वो कहीं मालो दौलत की दुनिया की विरासत नहीं छोड़ते, वो हमेशा
انبیاء کرام جو ہے ان کی وراثت علم ہوتا ہے، علم، اور جو اس وراثت کو سنبھال لیتا ہے، عالم بن جاتا ہے، پھر اس پہ عمل کرتے زندگی گزارتا ہے، تو پھر وہ یقیناً اللہ کی قسم انبیاء کرام کا وارث بن جاتا ہے۔ تو پھر وہی بندہ ہوتا ہے۔ اب ہم نے وہ عالم بعمل کیسے بنا، اس نے صبر کا سارا چیپٹر پڑھا، تو انبیاء کرام کی سنت ادا کرتے ہمیشہ صبر پر قائم رہا۔ شکر کا چیپٹر پڑھا، شکر پر قائم رہا۔ رواداری کا چیپٹر پڑھا، بردباری کا چیپٹر پڑھا، اس نے اخلاقی جتنے چیپٹر ہیں سارے پڑھے، تو وہ اسی طرح سے انبیاء کرام کی سنت میں آ گیا، اس لیے پھر وہ انبیاء کرام کا وارث بن گیا۔ ان العلماء ورثۃ الانبیاء، تو صبر کرنا عالی ہمت انبیاء کرام کا شیوا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وَكَأَيٍّ مِّن نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ۔ اور کتنے ہی انبیاء علیہ السلام ایسے ہوئے جنہوں نے جہاد کیا، ان کے ساتھ بہت سے اللہ والے اولیاء بھی شریک ہوئے، تو نہ انہوں نے ان مصیبتوں کے باعث جو انہیں اللہ کی راہ میں پہنچی ان پر ہمت ہاری، نہ ان مصیبتوں پر ہمت ہاری، اور نہ وہ کمزور پڑے، اور نہ وہ جھکے، اور اللہ صبر کرنے والوں سے محبت کرتے۔ انبیاء کرام کی زندگیاں تو ہمیشہ جہاد در جہاد گزری، سنگ دل پتھر دل کفار کے ساتھ مقابلہ کرتے ہوئے۔ اور ہماری زندگیاں تو اتنی آسان ہے، گھروں میں بیٹھے اگر کوئی مشکل آتی ہے، آزمائش آتی ہے، تو اس پہ صبر کرنا ہے، تو اس کو کہیں گے انبیاء کرام کی سنت ادا کی ہے۔ لیکن انبیاء کرام اولو العزم ہستیاں جو اللہ کی بارگاہ میں سب سے قریب ہیں، ان کی تو زندگیاں ہی ہمیشہ جہاد در جہاد میں گزری۔ یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 146 ہم پڑھ رہے ہیں کہ جو مصیبتیں ان پر گزری اللہ کی راہ میں، نہ انہوں نے ہمت ہاری اور نہ وہ کمزور پڑے اور نہ وہ جھکے، اور اللہ صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اللہ کا محبوب بننا ہے تو پھر کیا ہوگا؟ صبر کرنا ہوگا۔ اسی طرح آیت نمبر 127 سورۃ النحل میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ۔ اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، صبر کیجئے، اللہ تعالیٰ اپنے حبیب سے فرما رہے ہیں، اور آپ کا صبر کرنا اللہ ہی کے ساتھ ہے، اور آپ ان کافروں کی سرکشی پر رنجیدہ خاطر نہ ہوا کریں، یعنی غمزدہ نہ ہوا کریں، اور آپ ان کی فریبکاریوں سے اپنے کشادہ سینہ مبارک میں تنگی بھی محسوس نہ کیا کریں۔ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیاتِ کے بعد دنیا کی 63 سالہ زندگی مبارک جو ہے کس طرح سے گزری ہے۔ مکہ میں جو سال گزرے ہیں وہ کفار اور مشرکین کا مقابلہ کرتے ہیں، ہر وقت تکلیفیں، ہم سارا کچھ بچپن سے دیکھتے آ رہے، پڑھتے آ رہے ہیں حضور علیہ السلام کو کیا کیا تکلیفیں پہنچائیں گی، اور مدینہ میں پہنچے ہیں تو منافقین سے پالا پڑ گیا، منافقین نے اتنا ستایا کہ ادھر سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹھی بھر صحابہ کرام کے ساتھ مل کر کوششوں میں، انتہائی کوششیں
ایک لمحہ دین اسلام کو پرچم لہرانے کے لیے مصروف ہے، صحابہ کرام کا بھی، حضور علیہ السلام کا بھی. تو ادھر منافقین کیا کرتے ہیں؟ بیٹھ کے سازشیں کرتے ہیں اور ہر روز ایک نیا پلان تیار کیا ہوتا ہے اسلام کے خلاف. اور ایسے ایسے پلاننگ کہ ظاہر کچھ اور ہوتے ہیں، آگے ہاتھ چھوٹتے ہیں، یہ کرتے ہیں. منافقین کی منافقت کے جو امور تھے ان سے لسٹیں بھری پڑی، حتیٰ کہ مسجد بھی بنا لی مدینہ پاک. مدینہ بھی اسلام تیزی سے پھیل رہا تھا، وہاں پر منافقین تھے. مسجد بھی بنا لی اور آگے حضور علیہ السلام کے پاس بیٹھ گئے. منافق وہ ہوتا ہے نا دل میں اس کے کوڑ ہوتا ہے، حسد ہوتا ہے، غلاظت، گندگی ہوتی، لیکن ظاہر وہ اتنی میٹھی زبان بناتا ہے کہ دیکھنے والا کہتا ہے کہ اس کی ایسا تو محبت کرنے والا ہی کوئی نہیں. دیکھنے والا کہتے ہیں یہ تو جی آپ کا بہت ادب کرتا ہے، تو آپ کو پہنچ اٹھتا ہے، یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے. مگر اندر کیا ہوتا ہے؟ اندر ایک ایسی دشمنی بری ہوتی ہے جو ایک تیز چھری کا کام کری ہوتی ہے. پیچھے بیٹھ کے وہ شاخیں کاٹتا ہے اور کچھ کرتا ہے، نعوذ باللہ. اور ایسے لوگ جو ہوتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں انتہائی ناپسندیدہ ہوتے ہیں. تو منافقین یہاں تک کرتے تھے پلاننگ کی، انہوں نے ایک مسجد بھی بنا لی. اور وہ مسجد بنانے میں ان کی نیت کیا تھی؟ ان کا کوٹ کے حسد بڑا ہوا تھا، گندگی بھری ہوئی تھی کہ وہاں مسجد بنائیں گے اور مسلمانوں کو گھیر گھیر کے وہاں پر لائیں گے اور پھر ان کو پہلے تو ان کے ساتھ ملیں گے اور اس کے بعد ان کے اوپر ایسے حملے کریں گے کہ وہ نبی پاک کو چھوڑ کے آ جائیں گے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ان کے دلوں سے دور کریں گے، نعوذ باللہ. اور یہ مسلمانوں کو اس مسجد میں بلانا جبکہ مسجد نبوی شریف موجود ہے، حرم نبوی موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر تشریف فرما ہے ہر گھڑی، اور تبلیغی فرائض سب سے افضل ادا کر رہے ہیں. صحابہ کرام ہر وقت آپ کے پاس ہیں. تو دوسری مسجد بنانے کا مقصد کیا تھا؟ مقصد یہی کہ یہاں پر مسلمانوں کو لائیں. مسلمان یہاں مسجد سمجھ کے آئیں گے نا، مسجد سمجھ کے آئیں گے اور ہم اپنے چکر میں لے کے ان کو نبی سے دور کریں. اب مسلمانوں کا یہاں لانا صرف ایک ہی طرح ممکن ہو سکتا ہے کہ سب سے پہلے اس مسجد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. تو ایسا کرتے ہیں کہ اکٹھے ہو کے حضور کے پاس چلتے ہیں. منافقین آگے اکٹھے ہو گئے، جو رئیس المنافقین تھا وہ بھی ساتھ، اور آگے سرکار کی بار میں بیٹھ گئے اور بڑی میٹھی میٹھی باتیں، چہرے پہ ہنسیاں مسکراہٹیں. حضور ہم نے ایک مسجد بنائی ہے، حضور آپ کا صدقہ یہ وہ سارا بول کی مسجد بنائی ہے. تو ہماری یہ خواہش ہے کہ سب سے پہلے آپ تشریف لائیں اور مسجد کے افتتاح فرمائیں. اب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں تشریف لے کے جانا تھا تو حضور کے ساتھ تو صحابہ کرام کی ایک بڑی جماعت ہوتی تھی. وہ سارے مسلمانوں نے بھی جانا تھا کہ نئی مسجد بنی ہے مدینہ پاک میں، تو سرکار کے ساتھ ہم بھی چلے. اور حضور علیہ السلام سبحان اللہ قربان جو ہماری ساری زندگیاں، ساری نسلیں، سب کچھ میرے آقا علیہ السلام کے جوڑے اقدس کی خاک پر قربان جائے. کہ آقا علیہ السلام اتنے نرم مزاج ہے، رحمت للعالمین ہے، اور یوں کہیے کہ بہت بولے والے. منافقین نے جب یہ عرض کی آقا نے فرمایا ٹھیک ہے چلتے ہیں. اب ادھر اللہ کریم ہر گھڑی ہر لمحہ اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرما رہے ہیں، حضور کو دیکھ رہے ہیں. جب حضور نے رضا کا اظہار فرمایا تھوڑا سا تو ادھر سے جبرائیل آ گئے وہی لے کر. اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے محبوب سے کہہ دیں
کہ لا تقم فیہ ابدا، کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا رب آپ کو یہ غیب کی بات بتا رہا ہے کہ وہ مسجد نہیں ہے، وہ تو کفر کی تبلیغ کے لیے، منافقت کی تبلیغ کے لیے اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے، اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے وہ ایک بلڈنگ کھڑی کی گئی ہے۔ لا تقم فیہ ابدا، آپ نے اس میں کبھی بھی نہیں جانا، آپ نے اس میں کبھی بھی نہیں جانا۔ اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا، اور ساتھ ہی اللہ پاک فرماتے کہ آپ تو بڑے ہی نرم دل ہیں، یعنی آپ نے ان کی بات ماننے کے لیے رضا کا اظہار فرمایا ہے، لیکن محبوب آپ کی شان ہی نہیں کہ اس بلڈنگ میں تشریف لے جائیں جس کو مسجد کے نام پر بنایا ہے اور اندر انہوں نے حسد کی غلاظت کا گند بھرا ہے۔ اب یہ کیا تھوڑی تکلیف تھی؟ اب دیکھیے کہ نئی اسٹیٹ بن رہی ہے، اسلام نیا آیا ہے، چھوٹی سی سلطنت مدینہ پاک کی، اس وقت اتنے کم مسلمان، اتنی بڑی بڑی آزمائشیں، تو پھر یہاں سنبھالنے والا رب العالمین، کہ جو اللہ کی یہاں سے ہمیں کتنا بڑا درس ملتا ہے کہ جو اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے زندگی گزار رہا ہوتا ہے اور اللہ کی رضا کے لیے ہر مشکل کو سہ رہا ہوتا ہے اور صبر کر رہا ہوتا ہے، تو پھر ہر گھڑی اللہ اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں ان اللہ مع الصابرین، کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اب حضور علیہ السلام سے بڑھ کر کون صبر کر سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ہر گھڑی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ اس طرح سے عطا فرمایا کہ جب بھی کوئی ایسی بات ہوتی کہ حضور کو کوئی نقصان پہنچانے کے لیے سوچ رہا ہوتا، اور اللہ تعالیٰ اسی وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما دیتے کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے، یہ کام نہیں کرنا، کیونکہ حضور کو قائم رہنا تھا، دنیا میں موجود رہنا تھا ایک مثال کے لیے۔ تو یہ ساری جو آزمائشوں کی، مشکلات کی مثالیں، یہ ساری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان سے دکھا۔ مدینہ میں کیا یہ تھوڑی آزمائش تھی کہ اتنے بڑے بڑے منافقین، یہ حد درجہ ان کی تھی اسلام کے خلاف ایک سازش، اسلام کے خلاف ایک پلاننگ، جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع فرما کے ان کو فیل کروا دیا۔ اور پھر جب وہ زیادہ ہی نقصان پہنچانے لگے، پھر اللہ پاک نے اپنے حبیب علیہ السلام سے فرمایا کہ خطبہ، مسجد میں جو خطبہ ہوتا، نماز ہوتی، تو سارے شامل ہوتے تھے پیچھے، یہ ظاہر کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن وہ تھے اسلام کے لیے نقصان سوچتے رہتے تھے، جاسوسیاں کرتے رہتے تھے، ٹوئیاں لگاتے رہتے تھے کہ کہاں سے ہم نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ اب ذرا خود سوچئے کتنی مشکل لائف تھی، اسلام کی زندگی اتنی مشکل تھی، مسلمان کی زندگی، مومن کی زندگی اتنی مشکل تھی، تو اس وقت جو ہتھیار ان کے پاس تھا وہ صبر کامل کا تھا۔ انہوں نے کامل صبر کیا، صبر کا اظہار کیا، صبر کو دامن ہاتھ میں مضبوطی سے تھامے رکھا، تو ہر قدم پر اللہ پاک نے ان کا ساتھ دیا، ان کی مدد فرمائی، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آخر کار یہاں تک اللہ پاک نے فرما دیا کہ جتنے یہاں بیٹھے ہیں منافقین آپ کے صحابہ کے اندر چھپ چھپ کے، تو اللہ تعالیٰ حضور کو بتا رہے ہیں اور حضور ایک ایک کا نام لے کے ان کو نکال رہے ہیں باہر سے۔ اتنی ان کی پھر ذلت ہوئی، جنہوں نے تکلیفیں پہنچائیں، تو پھر سے صاف ظاہر ہے کہ جو تکلیفیں سہ رہا ہے، صبر کر رہا ہے، اللہ اس کے ساتھ ہے، اور جو تکلیفیں دے رہا ہے، وہ کسی بھی صورت دے رہا ہے، مشکلات دے رہا ہے، وہ بھی اللہ کی نظر میں ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی ہر گھڑی دیکھ رہے ہیں۔ اور پھر کیا ہو رہا ہے کہ جو صبر کر رہا ہے اس کو اللہ تعالیٰ اپنا ساتھ عطا فرما رہے ہیں، اور جو مشکلات میں ڈال رہا ہے، تکلیفیں دے رہا ہے،
اس کو آخر کار اللہ پاک پھر اپنی رسی سے کھینچ لیتے، اس کو سزا دے دیتے۔ یہ کبھی بھی نہیں ہم سوچ سکتے جو دوسروں کو تکلیفیں دیتا ہے وہ بچ جاتا ہے اللہ کی پکڑ سے، نہیں۔ اسی لیے اللہ پاک نے فرما دیا کہ تمہیں کوئی تکلیف دے تو اس کا بدلہ تم نہ دو، تم بدلہ نہ دو۔ اس میں حکمت کیا ہے؟ اس لیے کہ جب تم بدلہ لینا یا دینا شروع کر دو گے تو پھر یہ معاشرہ جو اللہ کی مخلوق اور اللہ کے قربے کا معاشرہ ہے یہ فساد میں ہی پڑا رہے گا، بدلی چلتے رہیں گے، اس سے لے گا، اس سے لے گا، اس سے لے گا۔ اس لیے مومن تیری شان ہے کہ تجھے کوئی تکلیف دے تو نے بدلہ نہیں لینا بلکہ اس میں صبر کرنا ہے، اور جو تکلیف دینے والا ہے اس کو چن کے باہر نکال کے اس کو سزا میں دینے والا۔ ان کو پھر لوگوں کو اللہ تعالیٰ چن کے باہر پھینک دیتے ہیں تاکہ باقی اللہ کی مخلوق اور قربہ جو ہے وہ خوشحال رہے گا، وہاں پر کوئی فساد نہ ہو۔ یہ بدلہ نہ لینے کی یہ حکمت ہمیں نظر آتی ہے۔ اور اگر بدلہ لینا شروع کر دے، جیسے ہم سب بیٹھے ہیں، ایک نے تکلیف دی، دوسرا کہتا ہے میں اس تو زیادہ دوں تکلیف دے کی طرح میں جین نہیں دینا، ایسا ہوتا ہے کہ میاں بیوی میں تفاوت ہو جاتی، خدا نہ خواستہ، تو ضروری ہے کہ ان کے درمیان صلح رہی جائے۔ اور معاملہ بعض مقامات پر یہاں تک پہنچ جاتا ہے کہ شوہر کہتا ہے کہ ایسی تکلیفیں دوں گا نہ تمہیں، نہ طلاق دوں گا نہ چھوڑوں گا، نہ رکھوں گا نہ طلاق دوں گا، ساری زندگی تمہیں رو لوں گا، نعوذ باللہ نعوذ باللہ استغفر اللہ معاذ اللہ، وہ خدا بن جاتا ہے۔ اور پھر آنکھوں دیکھے واقعات ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو کیسی سزا دیتا ہے کہ اس کو توڑ کے رکھ دیتا ہے کہ تم کون ہوتا ہے میرے بندے کے ساتھ کوئی ظلم کرنے والا۔ اس طرح اگر بیوی تڑکے لگاتی کتنا ستاؤں گی، تجھے جینے نہیں دوں گی، تیرے گھر والوں کو جینے نہیں دوں گی، تو پھر اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اس کا نتیجہ ہر گھڑی کا فساد ہے، معاشرہ بے چین ہے، کوئی رو رہا ہے، کوئی کپ رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کچھ کر رہا ہے۔ حکمت یہ بدلہ نہ لینے میں کہ اگر ایک نے بدلہ نہ لیا اپنی تکلیف کا تو پھر وہ معاشرہ ہمیشہ کے لیے سکون سے بھرا رہے گا، سکون رہے گا۔ اور اللہ کا وعدہ ہے، جیسے ابھی میں نے سارا آپ کو سنایا کہ منافقین اگر حضور کو ستاتے ہیں تو حضور علیہ السلام ان پر ظاہر بھی نہیں کرتے کہ تم ہمیں دکھ دے رہے، کوئی بدلہ نہیں لیتے۔ اسی طرح صحابہ کرام کوئی بدلہ نہیں لیتے، لیکن پھر آخر کار کیا ہوتا ہے؟ وہ جو ستانے والا ایک پیس ہوتا ہے نا، ایک پیس، اس کو اللہ پاک اٹھا کے باہر پھینک دیتے ہیں، اور پھر سب کو پتا چل جاتا ہے کہ اب اس کی سزا شروع ہو گئی، اس کو کسی نہ کسی تکلیف میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ اس لیے بدلہ خود نہیں لینا چاہیے، اللہ پہ چھوڑ دینا چاہیے۔ اسی لیے فرمایا گیا کہ اس سے مت ڈرو جو بدلہ لے سکتا ہے۔ ڈرے گے نا کہ کہیں وہ بدلہ اس نے لے لیا تو میری بھی نہ جان جائے، اس سے مت ڈرو جو بدلہ لے سکتا ہے، بلکہ اس سے ڈرو جو بدلہ نہیں لے سکتا اور نہیں لیتا۔ اس سے کیوں ڈرو؟ اس لیے کہ جو خود بدلہ لیتا ہے وہ تو چھوٹا ہے، اور جو خود بدلہ نہیں لیتا اللہ پہ چھوڑ دیتا ہے تو پھر بدلہ لینے والا بڑا ہے، اوپر خدا ہے جو بدلہ لے گا۔ اس بات کو اگر ہم سمجھ جائیں تو ہمیشہ پرسکون رہے، کوئی کتنی بھی تکلیفیں دے لے صبر کریں، صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ پاک، یا سمجھ آئی نا ہمیں کہ اللہ کا ساتھ کیا ہے صبر کرنے والوں۔ جب صبر کرنے والا صبر کرتا ہے پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو بے فکر ہو کے بیٹھا رہ، میں ہوں تیرا بدلہ لینے کے لیے۔ پھر اس کا بدلہ اللہ کی طرف سے آتا ہے، اللہ اس کا ساتھ ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ پاک نے بار بار فرمایا کہ صبر کرو، صبر کرو، صبر کرو، تاکہ یہ معاشرہ جو ہے یہ تکلیفوں کا شکار نہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنے حبیب علیہ السلام سے کہ آپ اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم،
صبر کیجئے اور آپ کا صبر کرنا اللہ ہی کے ساتھ ہے، اور آپ ان کافروں کی، منافقوں کی سرکشی پر غم زدہ نہ ہوا کریں، اور آپ ان کی فریب کاریوں سے اپنے کشادہ سینہ مبارک میں تنگی بھی محسوس نہ کیا کریں، بس آپ ان کی دل آزار باتوں پر صبر فرمایا کریں۔ اب کیا حضور کے پاس طاقت نہیں تھی بدلہ لینے کی؟ جبکہ 313 نہتے صحابہ 950 مسلح کافروں پر غالب آ جاتے ہیں، یہ حضور کی طاقت تھی نا، اللہ کی طاقت دار۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ السلام سے بھی یہی فرمایا کہ محبوب صبر کرنا، آپ نے بدلہ نہیں لینا کسی سے۔ پھر حضور کی سنت میں صحابہ نے بھی ایسے کیا۔ صحابہ کی سنت میں اگلے خوش نصیب ائمہ کرام، تابعین، تبع تابعین، ائمہ کرام اور علماء بعمل آج تک کسی نے بھی اپنی ذات کا بدلہ نہیں، صبر کیا ہے۔ اگلی آیت سورہ طٰہٰ آیت نمبر 130 ہے، فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، کہ بس آپ ان لوگوں کی دل آزار باتوں پر صبر فرمایا کریں۔ یعنی اس میں ہمیں سبق کیا ملا کہ جب لوگوں کی طرف سے دل دکھانے والی باتیں سنیں ہم اس پر ان کو بدلہ نہ دیں بلکہ صبر کریں۔ جب صبر کریں گے تو جو کچھ اس نے تمہیں کہا تھا وہ خود ہی اللہ تعالیٰ بدلہ لیں گے، ان پر وہ لوٹ جائے گی تکلیف۔ پھر آگے والا ہے سورہ روم کا آیت نمبر 60، فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَا يَسْتَخِفَّنَّكَ الَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بس آپ صبر کیجئے، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، جو لوگ یقین نہیں رکھتے کہیں ان کی گمراہی کا غم اور ہدایت کی فکر آپ کو کمزور ہی نہ کر دے۔ یعنی حضور علیہ السلام کی اللہ پاک اتنی فکر ہے، اور فکر کیوں ہے کہ حضور علیہ السلام پر آزمائش بہت بڑی ہے، کیوں پتھروں جیسے سخت دل آقا علیہ السلام سے دور بھاگ رہے ہیں، حتیٰ کہ گستاخیاں تک کر رہے ہیں، تکلیفیں، انتہائی تکلیفیں دے رہے ہیں، اسلام کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، تو کیا اس سے حضور کا دل دکھنا نہیں تھا؟ یا حضور علیہ السلام کی مبارک دل مبارک پر تکلیف نہیں آنی تھی؟ آپ کی کشادہ سینہ مبارک میں تنگی محسوس نہیں ہونی تھی دکھ کی؟ اللہ تعالیٰ بار بار فرما رہے میرے محبوب یہ جو کچھ بھی کریں آپ نے دل پہ بوجھ نہیں لینا، آپ نے غم نہیں کرنا، ان کی گمراہی کا اور ان کی ہدایت کی فکر نہیں کرنی، یہ چیزیں کہیں آپ کو کمزور نہ کر دیں۔ سمجھ آئی نا؟ یہ چیزیں کہیں آپ کو کمزور نہ کر دیں۔ اے جانے جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ان کے کفر کو غم جان نہ بنا رہے آپ، آئے ہیں یہ اللہ کی طرف سے اپنے حبیب علیہ السلام کو تسلی رہے کہ آپ تو سارے جہانوں کی جان ہیں، میرے حبیب ہیں، میرے محبوب ہیں، رحمت للعالمین ہیں، تو آپ ان کفار کی وجہ سے کہ یہ اسلام قبول نہیں کر رہے، یہ آپ کو تکلیفیں تو حضور دیکھتے ہی نہیں تھے، حضور کو یاد ہی نہیں ہوتی تھی، غم یہ ہوتا تھا کہ اسلام قبول کر لیں اور جنتی ہو جائے، اسلام قبول کر لیں اور جنتی ہو جائے۔ ابو جہل اتنا سخت دشمن تھا، نعوذ باللہ، دشمنی پر ہی وہ مرا۔ اس کا بیٹا اکرمہ اس کا نام تھا غالباً، بہت خوبصورت تھا، نوجوان تھا، جب بھی اس کو حضور علیہ السلام گزرتے ہوئے دیکھتے تو فرماتے اکرمہ تو اتنا خوبصورت ہے، میرا دل نہیں کرتا تو جہنم میں جائے، اور وہ خود بھی دشمن ہے، خاندان دشمن ہے، لیکن سیدہ آمنہ کی لال رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اکرمہ تو اتنا خوبصورت ہے،
میرا دل نہیں کرتا تو جہنم میں سڑے، تیرا جسم جہنم میں سڑے۔ پھر ان کو اسلام قبول کرنے کا شرف ملا۔ تو اسی طرح جب حضور علیہ السلام دیکھتے تھے اتنا جمع غفیر ہے، جو مجھے ستانے والے ہیں ان کو جہنم میں جاتے ہوئے میں کیسے دیکھوں گا؟ دوزخ میں میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے، دوزخ میں میں تو کیا، اب تو کیا ہمارا سایہ نہ جائے گا، کیونکہ رسول پاک سے دیکھا نہ جائے۔ کیونکہ رسول پاک سے دیکھا نہ جائے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ جنتیں تو اللہ نے بنائی رسول پاک کے غلاموں کے لیے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتنا روتے ہیں، دن رات روتے، دن رات روتے۔ 3 دن سے گھر سے تشریف نہیں لائے، سارے تلاش کر رہے ہیں کہ حضور کدھر چلے گئے، کدھر چلے گئے۔ تلاش کرتے کرتے ایک طرف کو نکلے، پہاڑوں میں چرواہا بکریاں چرا رہا ہے، اس سے پوچھتے ہیں صحابہ کرام کہ بھائی آپ نے کہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے؟ اس نے کہا کہ میں نے دیکھا کسی کو نہیں ہے، لیکن 3 دن سے اس غار کے اندر سے بلک بلک کے رونے کی آوازیں آتی ہیں، جیسے کوئی شخص اپنے رب کو منا رہا ہے۔ صحابہ دوڑے گئے، دیکھا تو سرکار سجدے میں پڑے ہیں، پتھروں پر اپنی زمینیں نیاز ریشم سے بھی نرم پیشانی مبارک پتھروں پر ہے۔ حضور رو رو کے کہہ رہے یا اللہ میری امت کو بخش، امت کی گناہگاروں کو بخش دے۔ اور یقیناً خدا کی قسم انہیں دعاؤں کے صدقے آج ہم رمضان پا رہے ہیں ہر سال زندگی میں، اور ایک ایک گھڑی میں اللہ پاک کی رحمت 70 ہزار گناہگاروں کو بخشش کا پروانہ دے دے۔ صحابہ کرام نے بہت التجائیں کی لیکن حضور نہیں اٹھے۔ کسی نے مشورہ دیا کہ حضور کی لاڈلی کے پاس چلتے۔ سیدہ کائنات سلام اللہ تعالی علیہ، کیونکہ حضور کے جسم کا ٹکڑا ہے، ان کی بات حضور ضرور مانیں گے۔ سیدہ کائنات سلام اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں عرض کیا گیا آپ اپنی چادریں تطہیر اوڑھ کر تشریف لائیں۔ بابا جان کی بارگاہ میں پہنچی اور رو کے عرض کیا بابا جان اٹھے گھر چلے، ہم بہت اداس ہو گئے۔ بابا جان فرماتے کہ جب تک میرا اللہ مجھ سے وعدہ نہ کر لے کہ وہ میری امت کو بخش دے گا، فاطمہ تمہارے بابا گھر نہیں جائے صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پاک کا پاک ٹکڑا سیدہ کائنات سلام اللہ تعالی علیہ کا کرم اور رحمت امت کی گناہگاروں پر ملاحظہ کیجیے کہ آپ نے ارادہ فرمایا کہ میں اپنی چادر مبارک اتار کر چادر تطہیر کا واسطہ دوں۔ ارادہ فرمایا کہ اپنی چادر مبارک زمین پہ رکھ کے اللہ کو واسطہ دوں، اللہ فاطمہ کی چادر کا صدقہ میرے بابا کی امت کو بخش دے۔ کبھی سوچا ہم نے
अल्लाह पाक की रहमत जोश में आई। का जिब्रील भाग के चले जाओ, फातिमा की चादर उतरने ना पाए और मेरे महबूब रहमतुल्लिल आलमीन को खुशखबरी सुना दो कि अल्लाह ने आपकी उम्मत को बख्श दिया। अल्लाह आपकी उम्मत की बख्शिश का वादा फरमाते हैं। फिर हुजूर ये खुशखबरी लेकर तशरीफ ला। अंदाजा करें तो जरा सोचे तो इतनी तकलीफें दे रहा है जमाना, दुश्मन इतनी तकलीफें दे रहे हैं और आकल इस्लाम उनके लिए इतनी रहमतें बांट रहे। यहां सब्र किस मुकाम पर था। इसीलिए हम फख्र से कहते हैं कि दोज़ख में मैं तो क्या मेरा साया न जाएगा, क्योंकि रसूल पाक से देखा न जाएगा। और इसी लम्हात को देखकर यकीन से फख्र से कहते हैं कि मेरे लिए मेरे आका ने बात की हुई है। मैं यूं ही तो नहीं सर उठाए जा रहा हूं जानिबे खुल्द, क्योंकि मेरे लिए मेरे आका ने बात की हुई है। तो सब्र करना ये किराम का शिवा है। सब्र करना और सब्र की इंतहा को भी पार कर जाना, ये रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शिवा है। सूरह साद अल्लाह पाक इरशाद फरमाते हैं, इस्बिर अला मा यकुलूना वज़कुर अब्दना दाऊद ज़ल ऐदी इन्नहु अव्वाब। ए हबीब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो कुछ वो कहते हैं आप इस पर सब्र जारी रखिए और हमारे बंदे दाऊद अलैहिस्सलाम का जिक्र करें जो बड़ी कुव्वत वाले थे, बेशक वो हमारी तरफ बहुत रुजू करने वाले थे। ये दाऊद अलैहिस्सलाम के सब्र का भी यहाँ पर हवाला अल्लाह पाक ने दिया। फिर फरमाया सूरह मोमिन में, फस्बिर इन्न वअदल्लाहि हक़्क़ुन फइम्मा नुरियन्नका बअदल्लज़ी न'iदुहुम औ नतवफ़्फ़यन्नका फइलैना युरजऊन। सूरह मोमिन है आयत नंबर 77। अल्लाह पाक फरमाते हैं, बस आप सब्र कीजिए, बेशक अल्लाह का वादा सच्चा है। फिर अगर हम आपको इस अजाब का कुछ हिस्सा दिखा दें जिसका हम उनसे वादा करते हैं, या हम आपको उससे कबल वफात दे दें, तो दोनों सूरतों में वो हमारी ही तरफ लौटाए जाएंगे। यानी जो तकलीफें देने वाले हैं उनका अजाब अल्लाह की बारगाह में लिखा हुआ है। अगर आप चाहें आपको भी दिखा देते हैं, और अगर उस वक्त तक आप मौजूद हो और उस अजाब को देखे जो इन पर आने वाला है, या आप दुनिया से तशरीफ ले जाएं, पर्दा फरमा जाएं, तो हर सूरत इन्होंने लौटना तो हमारी तरफ ही है ना। फिर हमारे पास आगे इनको वही मिलेगा जो इन्होंने दुनिया से भेजा होगा। दुनिया से भेजा गया है दूसरों को तकलीफें देना, दूसरों को दुख देना, दिल दुखाना। याद रखें कि किसी का दिल दुखाना अल्लाह की बारगाह में सबसे बड़ा गुनाह है। किसी सूफी ने कहा ना कि मस्जिद ढा दे, मंदिर ढा दे जो कुछ रहता ही, पर एक बंदे दा दिल ना ढाई, रब आप दिलों विच रहंदा है। फिर अल्लाह पाक फरमाते हैं सूरह अहकाफ में, फस्बिर कमा सबरा उलुल अज़्मी मिनर रुसुल वला तस्ताजिल लहुम। ए हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सब्र कीजिए, सब्र किया जाए जिस तरह दूसरे आली हिम्मत पैगंबरों ने सब्र किया था, और आप उन मुनकिनों के लिए तलबे अजाब में जल्दी ना फरमाएं।
یعنی یہ بھی تو اللہ کریم کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا پاس ہے کہ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ آپ کو جتنی بھی تکلیفیں دیں آپ ان کے لیے کبھی عذاب کی دعا نہ کیجیے گا، کیونکہ اگر آپ نے عذاب کی دعا کر دی تو پھر زمین پر کچھ بھی باقی نہیں رہے گا۔ پھر فرمایا کہ اے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کی باتوں سے غمزدہ نہ ہو، آپ اپنے رب کے حقوق کی خاطر صبر جاری رکھیے، بے شک آپ ہر وقت ہماری آنکھوں کے سامنے رہتے ہیں، اگر ان ظالموں نے نگاہیں پھیر لی ہیں تو کیا ہوا، ہم تو آپ کی طرف سے نگاہیں ہٹاتے ہی نہیں۔ اللہ رب العزت کا فرمان، اور ہم ہر وقت آپ کو ہی تکتے رہتے ہیں، اور آپ اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کیجئے جب بھی آپ کھڑے ہو۔ اور اسی طرح یہ صبر کے بارے میں 14 حوالہ جات ہیں کہ صبر کا جو مقام ہے، اس کے بعد صبر کا دامن تھامے رکھنا بلند ہمتی کا کام ہے، بلند ہمت لوگ ہی صبر کر سکتے ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں سورۃ آل عمران میں کہ اگر تم صبر کرتے رہو اور تقوی اختیار کیے رکھو تو یہ بڑی ہمت کے کاموں سے ہے، اور جو یہ کام کرتا ہے وہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، اللہ کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سورہ لقمان میں فرمایا اور جو تکلیف تجھے پہنچے اس پر صبر کر، بے شک یہ بڑی ہمت کے کام ہے، صبر بڑی ہمت کا کام ہے۔ پھر فرمایا سورہ شورى میں اور یقیناً جو شخص صبر کرے اور معاف کر دے تو بے شک یہ بلند ہمت کاموں میں سے ہے، یہ بڑا بلند ہمت ہے جو صبر کرے اور معاف کر دے۔ اس کے بعد اللہ پاک فرماتے کہ صبر کرنا گھبراہٹ، خوف اور پریشانی کا علاج، یعنی کوئی بندہ گھبراہٹ، خوف اور پریشانی کا شکار تب ہی ہوتا ہے جب اس کو چاروں طرف سے مشکلات گھیرتی ہیں، یا اس میں وہ مشکلات اس کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کیا کرے۔ تو اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ گھبراہٹ، خوف اور پریشانی کا علاج کیا ہے؟ صبر کرنا۔ اس لیے سورہ بقرہ میں آیت نمبر 45 اللہ پاک فرماتے ہیں وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ۔ اور صبر و نماز کے ذریعے اللہ سے مدد چاہو، اور بے شک یہ بہت بھاری ہے، ایک بھاری چیز ہے جس کو اٹھانا مشکل ہے بندے کے لیے صبر کرنا، مگر ان عاجزوں پر ہرگز بھاری نہیں جن کے دل محبت الہی سے خستہ اور خشیت الہی سے شکستہ، جن کے دلوں میں اللہ کی محبت بھی، اللہ کی خوف بھی ہے، ان کے لیے صبر کرنا مشکل نہیں ہوتا۔ تو صبر کیا کرو، نماز اور صبر کے ذریعے اپنی مشکلات کا حل نکالا کرو۔ یعنی اگر پریشانی آ جائے، مشکل آ جائے تو پھر کیا اس کے پاس علاج ہے، فوراً نوافل ادا کرے، نماز ادا کرے اور صبر کرے، پھر دیکھے اللہ پاک اس کو کیسے نواز دے۔ پھر فرمایا کہ ایمان والوں صبر و نماز کے ذریعے مجھ سے مدد چاہا کرو۔ پھر یہ آیت مبارکہ جو ہم پہلے ہی پڑھ چکے ہیں، اور ہم ضرور بالضرور تمہیں آزمائیں گے کچھ خوف اور بھوک سے، اور کچھ مالوں اور جانوں اور پھلوں کے نقصان سے، اور اے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیں، بے شک ہم بھی جن پر کوئی مصیبت پڑتی ہے تو کہتے ہیں کہ بے شک ہم بھی اللہ ہی کا مال ہیں اور ہم بھی اسی کی طرف پلٹ کر جانے والے ہیں۔ تو پیارا چلا جاتا ہے، تلقین کیا ہے؟ نماز پڑھو، صبر کرو، اور کہو کہ بے شک ہم بھی اللہ ہی کا مال ہیں، جیسے وہ چلا گیا جیسے ہم نے بھی چلے جانا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ ان کے رب کی طرف سے لگاتار نوازشیں ہوتی رہتی ہیں اور رحمت ہے، اور یہی لوگ ہیں جو ہدایت یافتہ۔
اس کے بعد اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اس پر 4 حوالہ جات ہیں. ان اللہ مع الصابرین واللہ مع الصابرین واصبروا ان اللہ مع الصابرین واللہ مع الصابرین. یہ 4 مقامات پر الگ الگ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. ساتھ یہ ہوتا ہے جیسے عرض کیا میں نے، ایک بندہ دوسرے کو تکلیف دے رہا ہے اور اس کو بدلہ نہیں دے رہا. اللہ پاک فرما رہے ہیں جو بدلہ نہیں لے رہا میں اس کے ساتھ ہوں. جو وہ کہہ رہا میں دیکھ رہا ہوں سن رہا ہوں، مطلب تو نہ بدلہ نہیں لے رہا، پھر دیکھنا اللہ کیسے بدلہ لیتا. وہ ساتھ ہے، وہ بدلہ لیتا ہے. پھر صابرین کے لیے بے حساب اجر و ثواب. یہ صبر کرتے ہیں ان کے لیے بے حساب اجر و ثواب ہے. اللہ پاک فرماتے ہیں کہ آپ صبر کریں، بے شک اللہ نیکوکاروں کا اجر ضائع نہیں کرتا. صبر کرنے والے نیکوکار ہیں، محسنین ہیں. پھر سورہ نحل میں فرماتا ہے ہم ان لوگوں کو جنہوں نے صبر کیا ضرور ان کا اجر عطا فرمائیں گے، ان کے اچھے اعمال کے عوض جو وہ انجام دیتے رہے تھے. صبر کر کے اللہ کی راہ پر قائم رہے، اللہ کی بارگاہ میں رکوع سجود بھی قائم رکھا، صبر سے کام لیا، صبر کا دامن تھاما، پھر اللہ پاک کی طرف سے ان کے لیے دنیا میں بھی بہت ساری نوازشیں اور آخرت میں تو اس سے بھی بڑھ کر ہوگی. پھر فرمایا بلا شک صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بے حساب انداز سے پورا کیا جائے گا. انما یوفی الصابرون بغیر حساب. یعنی دنیا میں تو ان کو اللہ پاک اپنی نوازشوں میں اپنی رحمتوں میں رکھا، کسی کا محتاج نہیں کیا الحمدللہ. اور آخرت میں کیا ہوگا؟ آخرت میں اللہ تعالیٰ ان کو بے حساب اجر عطا فرمائے. بے حساب. کسی کو جنت کا ایک محل مل جائے گنتی ہو سکتی ہے، 2 مل جائے گنتی ہو سکتی ہے، 100 مل جائے، کوئی کہے گا میرے پاس 100 محل ہے. کسی کو 1000 مل جائے گا، 1000 محل ہے، 1000 باغات ہیں. اور پھر سوچیے جس کو اللہ فرمائے بے حساب دے گا تو پھر اس کا حساب کون کر سکے؟ جس کو اللہ کہے بے حساب تو اس کا حساب کون کر سکے گا؟ تو یہ بے حساب کس کو ملنا ہے؟ جو صبر کرنے والا. پھر وہ بندہ خوش ہو جائے جس کے اوپر کوئی مشکل آئی اور اس نے صبر کیا اللہ کی رضا کے لیے، تو پھر اس کو دنیا میں بھی اللہ نے اپنی معیت سے نوازا، اپنا ساتھ دیا، اور آخرت میں بھی بے حساب اجر ہے. اور پھر صابرین کے لیے 2 بار اجر ہے، 2 بار اجر ہے، یعنی 2 اجر ہے، ڈبل اجر ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ان کا اجر 2 بار دیا جائے گا، اس وجہ سے کہ انہوں نے صبر کیا اور وہ برائی کو بھلائی کے ذریعے دفع کرتے ہیں. کسی نے برائی کی ہے اس کے ساتھ بھلائی کرتے ہیں، بھلائی کرتے ہیں، برائی نہیں کرتے. اور اس عطا میں سے جو ہم نے انہیں بخشی خرچ کرتے ہیں، برائی کے بدلے بھلائی کرتے ہیں، اور جو کچھ بھی ہم نے انہیں عطا کیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے صبر کرنے والوں کو پیشوا بنایا. سبحان اللہ. جو صبر کرنے والے ہیں وہ ہمیشہ لیڈنگ رول پہ رہتے ہیں، لیڈنگ رول. سارے ان کے پیچھے ہوتے ہیں، سب سے آگے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ان میں سے جب وہ صبر کرتے رہے کچھ امام اور پیشوا بنا دیے جو ہمارے حکم سے ہدایت کرتے رہے اور وہ ہماری آیتوں پر یقین رکھتے تھے. حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی ایک صبر کیا تھا نا، بھائیوں کی تکلیفوں پر، پھر دنیا کی تکلیفوں پر. آخر کار کیا ہوا؟ وہ مصر کے بادشاہ بن گئے اور اللہ پاک نے ان کو نبوت عطا کر کے مصر کی بادشاہت عطا فرما کے ساری دنیا ان کے قدموں کے نیچے کر دی. حتیٰ کہ جو خواب انہوں نے دیکھا تھا کہ انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر
رأیتم لی ساجدین، اپنے بابا سے انہوں نے بچپن میں کہا تھا کہ ابو جان میں نے خواب دیکھا ہے کہ 11 ستارے، ایک چاند، ایک سورج میرے سامنے سجدہ کر رہے ہیں۔ بابا اللہ کے نبی تھے، یعقوب علیہ السلام کا صبر بھی ایک مثال ہے قرآن پاک میں۔ انہوں نے فرمایا بیٹے اپنے اس خواب کو اپنے بھائیوں سے نہ ذکر کرنا، بھائیوں سے نہ ذکر کرنا۔ اب یہ نہیں فرمایا کہ وہ تمہارے دشمن ہوں گے یا یہ کریں گے وہ کریں گے، بس اتنا جملہ فرما کے پھر کیا کہا کہ ان الشیطان لکم عدو مبین، کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، یعنی ایک اعلیٰ مرتبہ جو تمہیں ملنے والا ہے اس کی پیشین گوئی ہے اس خواب کے اندر کہ تمہیں اللہ نبوت عطا کرے گا، ہمارے 11 بھائی ماں اور باپ ہمارے سامنے جھکیں گے۔ اس کی تعبیر یہ ہے کہ تم بڑے مرتبے پہ پہنچے گا، لیکن اپنے اس خواب کو اپنے بھائیوں سے نہ بیان کرنا، تو وہ حسد کی بنا پر تمہیں تکلیف پہنچائے۔ اور بھائیوں نے وہ کچھ کیا، ظاہر ہے یہ بات جب فرمائی یعقوب علیہ السلام نے، اللہ کے نبی تھے، ان کے دل کو خبر ہوگی، ان کو علم ہوگا کہ میرے یوسف کے ساتھ ایسا کچھ کریں گے یہ، تو آپ نے پھر فرمایا کہ اپنے اس خواب کو ان سے ذکر نہ کرنا۔ تو حسد بھی ضروری ہے اس دنیا میں رہتے ہوئے، لیکن حسد کا بدلہ حسد سے نہیں دینا، برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دینا، بلکہ اچھائی سے دینا ہے۔ یہ یوسف علیہ السلام کی بھی سنت ہے۔ پھر ان کو اللہ پاک نے کہاں پہنچایا؟ پھر اللہ پاک فرماتے ہیں اور ہم نے ان میں سے جب وہ صبر کرتے رہے کچھ امام اور پیشوا بنا دیے، اور ہمارے حکم سے ہدایت کرتے رہے، اور وہ ہماری آیتوں پر یقین رکھتے تھے۔ یعنی جو صبر کرنے والا ہوتا ہے، ظاہر ہے ایک لیڈرشپ پہ ہے، اس کو اللہ نے لیڈر بنایا ہی اس لیے ہے کہ اس کے اندر صبر ہے۔ اگر لیڈر کے اندر صبر نہ ہو تو پھر فساد ہی فساد۔ پاکستان پورا فساد کا شکار کیوں ہے؟ کوئی حکمرانوں میں صبر نہیں، حکمران سارے ظالم بھی ہیں، بے صبرے بھی ہیں، بے عدلے بھی ہیں، عدل بھی کوئی نہیں ان کے پاس، اس لیے سارا فساد ہے۔ اور اگر حکمران صبر کرنے والا ہو اور دل میں دکھ درد رکھنے والا ہو تو پھر عوام خوشحال ہوتے ہیں۔ اسی طرح اللہ پاک فرماتے ہیں صابرین کے لیے مغفرت کی بشارت، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے صبر کیا اور نیک عمل کرتے رہے تو ایسے لوگوں کے لیے مغفرت اور بڑا اجر ہے۔ اور اس کا آخری حصہ ایک لمبی آیات ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جنت میں صابرین کی خوب پذیرائی ہوگی۔ سبحان اللہ، جو صبر کرنے والے ہیں اللہ پاک ہمیں بھی ان میں شامل فرمائے بھرپور، ان کی جنت میں خوب مہمان نوازی ہوگی۔ سبحان اللہ۔ دیکھیں روزہ رکھتے ہیں، روزہ صبر کا نام ہے نا، یہاں سے تھوڑا تھوڑا صبر سکھایا جاتا ہے۔ تو پھر افطاری میں جب مہمان نوازی ہماری ہوتی ہے، بے شک ہم نے وہ سارا دسترخوان سجایا ہے، لیکن حقیقت میں وہ اللہ پاک کی طرف سے مہمان نوازی ہماری۔ ایک مہمان نوازی یہ ہے، اور ایک آخرت میں جا کے، جنت میں جا کے، جنتیں بھی ہوگی اور اللہ تعالیٰ کا دیدار بھی ہوگا۔ تو صبر کرنے والوں کے لیے اللہ پاک فرماتے ہیں، اور جو لوگ، یہ سورہ رعد ہے آیت نمبر 22 سے 24، 22، 23 اور 24، اور جو لوگ اپنے رب کی رضا جوئی کے لیے صبر کرتے ہیں، رضا جوئی کا مطلب کیا؟ رضا چاہتے ہوئے صبر کرتے ہیں، اور نماز قائم رکھتے ہیں، اور جو رزق ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے پوشیدہ اور ظاہر دونوں طرح سے خرچ کرتے ہیں، اور نیکی کے ذریعے برائی کو دور کرتے رہتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے آخرت کا حسین گھر ہے۔ سبحان اللہ، جہاں سدا بہار باغات ہیں، ان میں وہ لوگ داخل ہوں گے اور ان کے آباء و اجداد داخل ہوں گے، اور ان کی بیویوں اور ان کی اولاد میں سے جو بھی نیکوکار ہوگا وہ داخل ہوں گے۔
یعنی صابرین کے ساتھ ان کے آباء و اجداد بھی اور ان کی بیویاں اور اولاد بھی اگر وہ نیک ہوئی وہ بھی داخل ہوں گے، اور فرشتے ان کے پاس جنت کے ہر دروازے سے آئیں گے، انہیں خوش آمدید کہتے اور مبارکباد دیتے ہوئے کہیں گے کہ تم پر سلامتی ہو تمہارے صبر کرنے کی صلہ میں، بس اب دیکھو آخرت کا گھر کیا ہی خوب ہے۔ سبحان اللہ، اللہم اجعلنا منہم، اللہ پاک ہمیں ان میں شامل فرمائے کہ یہ ان کی مہمان نوازی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ان کے آباء و اجداد کو بھی جنت میں داخل کرے گا۔ جسے حافظ کی شان ہے کہ حافظ باعمل ہو، حفظ کو یاد رکھنے والا اور اس پر عمل کرنے والا ہو، تو اللہ پاک اس کے ساتھ اس کی 7 نسلوں کو، یعنی 7ویں آباء و اجداد تک، 7 ان کے آباء و اجداد تک ان کو جنت میں جانے کا حکم دیں گے۔ پھر حافظ سے فرمائیں گے کہ حافظ کے والدین تو اتنے مستحق ہیں اس بات کے کہ فرشتہ ان کو جنتی براقیں لے کے آؤ، جنتی لباس پہناؤ، اور ہیروں کے تاج، ہیروں سے جڑے ہوئے تاج ان کے سروں پہ پہنا کے تو ان کو بڑی شان سے چلاتے ہوئے میدان محشر میں لے کے آؤ۔ اور جب وہ آئیں گے تو سارے نظریں اٹھا کے دیکھیں گے کہ ہو سکتا ہے یہ انبیاء ہو، جواب آئے گا نہیں۔ ہو سکتا ہے یہ صدیقین ہو، جواب آئے گا نہیں۔ ہو سکتا ہے یہ شہداء ہو، نہیں۔ پھر یہ کون ہے خوش قسمت؟ فرمایا جائے گا یہ حافظ قرآن کے والد ہیں، جنہوں نے قرآن پاک حفظ کیا، محفوظ رکھا سینے میں، اور ہمیشہ پڑھ پڑھ کے اس پر عمل کرتے رہے، آخر کار قرآن ہی بن گئے۔ اس کے سینے میں قرآن آئے اور وہ قرآن پڑھ نہ سکے، یہ تو پھر بات صحیح نہیں ہے نا، پوری بات نہیں ہوئی۔ تو ماشاءاللہ حافظ قرآن سارے بیٹھے ہیں، حفاظ کی کلاس، تو اللہ پاک سب کو توفیق عطا فرمائے۔ پھر والدین اس سروں پہ جو تاج ہوں گے ان کے اندر جو ہیرے جڑے ہوں گے، دنیا کے کروڑوں اربوں ہیرے جمع کر لیں، ان کی قیمت جمع کر لیں تو اس تاج کے ایک چھوٹے سے ہیرے کے برابر بھی نہیں ہے۔ وہ ایک ہیرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر دنیا میں ظاہر ہو جائے تو سورج چھپ جائے اور پوری دنیا روشن ہو۔ سورج بھی پوری دنیا کو روشن تو نہیں کرتا ہے ایک ٹائم میں، ایک ٹائم میں دنیا کا ایک حصہ روشن ہوتا ہے، دوسرے ٹائم میں دوسرا، تیسرے ٹائم میں تیسرا، 24 گھنٹے سرکل چلتا رہتا ہے۔ تو وہ ہیرا جو ہوگا حافظ کے والدین کے تاج کا، الحمدللہ انشاءاللہ الکریم، اللہ پاک کے فضل و کرم سے، اور نبی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے جو رحمت کے صدقے سے، بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ تعالی علیہا کی چادر تطہیر کے صدقے سے ہماری بیٹیاں جو قرآن پاک حفظ کر چکی ہیں، یہ کر رہی ہیں، تو ہم سب کو اللہ پاک وہ تاج نصیب فرمائیں گے انشاءاللہ۔ تو اس ایک ہیرے کی روشنی سے پورا جہان روشن ہو جائے، نہ چمکدار ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ کرم کرے، ہم نے یہ صبر کا چیپٹر آج پورا کیا ہے، اس میں جو کچھ بھی سیکھا ہے ان کے مین پوائنٹ ذہن میں رکھیں، بلکہ جو کچھ بھی دیکھیں ان کو پیارے بچے طالبات نوٹ کر لیا کریں، پھر اس پر عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ اور کل ہم انشاءاللہ تعالی شکر کا چیپٹر پڑھیں گے کہ شکر کیوں ضروری ہے، اور شکر کے ثمرات کیا ہیں، اور شکر کیسے ادا ہوتا ہے، اور ناشکری جو ہے وہ کیا چیز ہے، اس کی سزا کیا ہے ناشکری کی۔ تو پھر کل ہمارا یہ پورا ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ کوشش ہے کل ہی ہم اس پر دعا مانگ لیں، آمین کر لیں محفل پاک سجا کے، تو انشاءاللہ تعالی اللہ پاک کرم کریں۔ جو فزیکلی حاضر ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ اقدس سے کامیابیوں سے، دنیا اور آخرت کی کامیابیوں سے نوازے، اور جو آن لائن حاضر ہیں ان سے گزارش ہے بار بار جو بھی
دیکھ رہا ہو وہ شیئر ضرور کر دیں. یہ شیئر جو ہے یہ کسی ایسی ویسی آرزو کے لیے نہیں، کسی دنیاوی لالچ کے، خدا نخواستہ ایسی کوئی بات نہیں، صرف اس لیے کہ یہ نیکی کی بات جہاں تک بھی پہنچ جائے. گھروں میں جو بچے اور بچیاں ہر وقت فون پکڑ کے ہاتھوں میں بیٹھے رہتے ہیں، ہو سکتا ہے اللہ پاک یقیناً ان کو توفیق عطا فرمائے اور وہ اس کو بھی کلک کر کے سن لے تو کچھ نہ کچھ زندگی میں رنگ بھر جائے، بدل جائے. تو اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. شیئر ضرور کیا کریں اور حاضری اپنی ضرور لگائیں تاکہ ہمیں پتہ چلے کتنے لوگ حاضر ہیں. تو اس کے لیے تھوڑا سا کمنٹ کریں گے تو حاضری لگے گی، اور کمنٹ ایک بار ہی کافی ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ توفیق دے. ہاں اگر کوئی بات اچھی لگی ہے تو آپ کچھ لکھنا چاہیں اس کے بارے میں لکھ سکتے ہیں، بار بار بھی لکھ سکتے ہیں. اللہ پاک سب کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.